أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے پاس حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناشنا رہے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا. دیکھتے نہیں کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں, کیسا اچھا مہمان نواز ہوں, اور اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے, بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں, اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف نے اپنے خادموں کو اشارہ کیا, ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ خاموشی سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے, اور عجب نہیں کہ پھر پلٹے. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے, لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. باپ نے جواب دیا کہ کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال ان کو واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے, دیکھیے ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے. بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دوبارہ غلہ لے کر آئیں گے, اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ بھر غلہ اور لے آئیں گے, کیونکہ یہ غلہ تو کم ہے ہمارے لیے. باپ نے کہا کہ نہیں, میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام سے مجھ کو یہ عہد نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے, اللہ یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ. جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ گواہ ہے. پھر اس نے کہا میرے بچوں,
مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ بھروسہ میں اسی پر کرتا ہوں، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو یعقوب کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کی اس نے اپنی سی کوشش ضرور کی۔ یقیناً یعقوب تو علم والا تھا اور ہم نے اس کو سکھایا تھا، لیکن لوگوں کی اکثریت حقیقت کو نہیں جانتی۔ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی مصر آئے۔ درمیان میں ایک ہفتے کا گیپ ہو گیا ہے، عید کے دن درس نہیں ہو سکا، تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ تذکرہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے مصر کے اقتدار میں ایک ذمہ دار حیثیت قبول فرمائی، اور یہی سے استدلال فرما لیا ہمارے نظام وقت کے وفاداروں نے کہ ایک باطل نظام کے اندر شمولیت جائز ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ایک باطل نظام میں جو یقیناً اسلامی نظام نہیں تھا وہاں پر فائنانس منسٹر بننے کی، یعنی فائنانس منسٹر کی پوسٹ لے لی انہوں نے، وت منترالیہ سنبھال لیا انہوں نے عزیز مصر کا۔ تو جب ایک پیغمبر اللہ کا وت منتری بن سکتا ہے ایک نظام باطل میں، تو ہمارے معمولی راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے ممبر بننے پہ آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ یہ نکلی آیت، مطلب کہ آیت قرآن شریف میں مل گئی۔ چنانچہ فرمایا کہ آج کل کا زمانہ سورہ یوسف کے مطالعے کا زمانہ ہے، کیونکہ ہمارے لیے مطلب اپروول مل رہا ہے۔ ایک ذرا کچھ تھوڑا حسن عشق کے افسانے بھی ہیں، جو کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنون کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا لیتے ہیں۔ قرآن شریف نے تو بہت شریفانہ اشارہ کیا ہے، لیکن لوگ جو ہیں جب تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو پوری طلسم میں ہوشربا سنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اب نظام باطل سے جو یعنی اس میں شامل ہونے کا جو ایک اشارہ ان کو یہاں سے ملا تو اس کے اوپر پورے ایک فلسفہ بہا دیتے ہیں۔ میں نے یہ سوال کیا تھا آپ سے کہ کیا آپ کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ اللہ کا ایک پیغمبر جس کے اوپر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور جس کو اللہ نے اپنی عطا اور بخشش سے نوازا ہے، محض مہینے کی تنخواہ کے اوپر کسی نظام باطل کا ملازم ہو جائے گا؟ محض اس لیے یہاں تو کورٹ پرمٹ کا چکر ہے، گیس کنیکشن وغیرہ اس پریشانی میں ہو جاتا ہے، ان کو کون سی پریشانی ہے؟ ان کا کنیکشن تو اس اللہ تعالیٰ سے ہے، تو وہ نظام باطل سے کاہے کی تنخواہ وصول کر رہے ہیں؟ اللہ کا پیغمبر اتنا گر جائے گا تو پیغمبر ہی کاہے کا ہوا؟ پھر وہ کس چیز کا پیغمبر ہوا؟ بائبل کے حوالے میں نے آپ کو دیے تھے، جس میں صاف طور سے کہا تھا اس نے بادشاہ مصر نے کہ دیکھو یوسف، اس کا مکمل اقتدار میں تم کو دے رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ ماضی میں اب جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کے اندر تو ایک وت منترالیہ، ایک منترالیہ ہے صرف، لیکن پچھلے زمانے میں جب سوسائٹی بہت سادہ تھی اس میں وسائل جس کے ہاتھ میں ہوتے تھے وہی پوری سب چیز کا مالک ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جب اتنا ایجوکیشن منسٹری الگ نہیں تھی، رسول صاحب کی منسٹری الگ نہیں تھی، مواصلات الگ نہیں تھے، ساری چیزیں الگ نہیں تھیں، اس وقت گورنمنٹ کا مطلب ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں فوج ہے، جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اجعلنی علی خزائن الارض کا ترجمہ ایک تو وت منترالیہ نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، خزائن کا مطلب ہے وسائل، ٹوٹل ریسورسز جتنے بھی ہیں وہ میرے ہاتھ میں آ جائیں۔ قرآن کریم نے خزائن کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ کے پاس خزائن ہے۔ تو خزائن کا مطلب یہ تھوڑی کہ اللہ کے پاس ریزرو بینک آف انڈیا کے چھپے ہوئے نوٹ ہیں، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے پورے سورس اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز، طاقتیں ساری۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانے سب اللہ کے پاس ہیں۔ چلو زمین کے خزانوں میں تو آ جائیں گے ریزرو بینک کے نوٹ، آسمان کے خزانوں میں کون سی بینک چل رہی ہے؟ تو خزائن کا ترجمہ وت کرنا، یہ پیسے روپے پیسے کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہیں روپے پیسے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا دنیا۔ تو خزائن کا یہ ترجمہ ہے ہی نہیں۔
مجھے مصر کے ٹوٹل ریسورسز دے دیجیے، میرا ٹوٹل اختیار. اور بادشاہ نے مان لیا. بائبل کہتی ہے کہ پوری منسٹری نے ایک دم تسلیم کر لیا کہ ان کو حوالے کر دیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی پورے مصر کی اخلاقی طاقت یوسف علیہ السلام کے پیچھے رہی ہوگی؟ ایسے کوئی نہیں دے دیا کرتا اپنا تخت. یوسف علیہ السلام کے کردار کی جو شرافت سامنے آئی بھرے دربار میں، ان کی پاکیزگی، اس نے اتنا عوام کو مصر کے موہ لیا کہ مصر کا اقتدار جو ہے مجبور ہوا اس بات پر کہ اس امین اور اس حفیظ کو، حفیظ علیم، اس انسان کو جو ہے حوالے کیا جائے. اس رائے عامہ کے دباؤ کی وجہ سے منسٹری مجبور ہوئی، ورنہ کوئی ضرورت تو نہیں تھی اس بات کی. کوئی اور بھی آدمی آگے کس کو بری لگتی ہے؟ چیئر کس کو بری لگتی ہے؟ کوئی بھی منسٹری میں سے کوئی آیا تھا کہ صاحب میں بن جاؤں گا. لیکن جو پیچھے ہٹے اور ودرا کیا تو اس لیے کہ عوامی طاقت کا دباؤ یقیناً رہا ہوگا، اس لیے تو کیا. تو یہاں تک میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نظام باطل میں ہم لوگ، ہماری حیثیت شمولیت کی کیا ہو سکتی ہے؟ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں پورے سورسز آ رہے ہیں تب تو ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں آ رہے ہیں تو ہم مثال کے طور پر کسی باطل نظام میں اگر رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے وہ میں پوری وضاحت کے ساتھ کو بتا چکا ہوں. پالیٹکس میں، ملازمت میں، اور جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں وہ تفصیل سے وہ بحث پچھلے درس میں آ چکی ہے آپ کے سامنے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اتنا ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی باطل نظام کی تشکیل میں حصہ نہیں لے سکتے. البتہ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ حالات اگر غلط رخ پر بہت زیادہ جا رہے ہوں تو ہم کسی خطرے سے بچاؤ کے لیے منفی رویت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن مثبت طور سے کسی باطل نظام کے حق میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اس رائے کو میں بہت تفصیل دلائل کے ساتھ پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں. اگر آپ اس کو حالات حاضرہ کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آج کل الیکشن ہو رہا ہے اور ہر آدمی کہتا ہے کہ صاحب سائیکل کو دیں کہ پھول کو دیں، اور اسی میں سمجھنا چاہتے ہیں قرآن شریف سے بتاؤ نکال کے. پچھلی بار تو جلسے میں قرآن شریف سے ایک صاحب نے نکال لیا تھا کہ ہاتھی کو ووٹ دینا فرض ہے. قرآن شریف میں آیت نکل آئی تھی. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے اتنا یاد کرایا مائیں دیویتی کو کہ یہ جو آیت اتری ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کہ ہم دلتوں کو چاہتے ہیں کہ اقتدار بخشیں. اس کو پکا یاد کر لو، الیکشن میں کام آئے گی آیت. تو میری اتنا یاد کرایا 4 دن لگا دیے میں نے، اس کی زبان ہی نہیں ٹوٹی، کم وقت اس کو یاد ہی نہیں ہوئی آیت ہی یاد نہیں ہوئی. آیت الیکشن میں بھنا لی جاتی. مسلمان کا تو یہ ہے نا، مسلمان تو جو ہے ایک دم نعرہ تکبیر اللہ اکبر پہ ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، اور ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں. بازی گر جو ہوتے ہیں ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جذباتیت جو مسلمان میں ہے نا، مسلمان کو آج تک جو عادی بنایا گیا وہ اس بات کا کہ قرآن و سنت کی جو واضح تعلیمات ہیں ان سے تو دور رکھا جائے، اور جذبات مسلمان میں اتنا باہر دیے جائیں کہ جب چاہے انہیں کیش کرا لیا جائے. اس کا عادی بنایا گیا، چانچ بیچارہ ہو جاتا ہے جذبات میں. مجھے یاد ہے کہ ایک بار یہ ایک بہونا صاحب بہت مقبول ہوئے تھے مسلمانوں میں. تو اس وقت کانگریس کا دور زوال تھا، کانگریس فار ڈیموکریسی بنائی گئی تھی. تو مسلمان جو آ نہیں رہتے ڈھنگ سے، اور جگدیون رام نے استعفیٰ دے دیا، بہونا صاحب نے بھی دے دیا ساتھ میں. تو استعفیٰ رام لیلا گراؤنڈ میں دلی میں جلسہ کیا، مسلمان بھرے ہوئے اور جھنڈے لہرا رہے، تو نعرہ تکبیر. تو انہوں نے تقریر شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر. یاد کیا، کافی یاد کیا ہوگا. اس کے بعد کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہونا تم تو اکیلے ہو، تمہارا کون ساتھ دے گا. اب میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تھے تو وہ بھی اکیلے تھے، لیکن جب لوٹ کے آئے تو پورا عرب ان کے قدموں میں. اب بس یہ تھا کہ مسلمان لوٹ پوٹ ہو گئے صاحب، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بالکل اسی طرح کا ایک میں دیکھا علی گڑھ میں مری روڈ کے اوپر ان کی تقریر تھی، جو تھے ان کی جو ہے نا موریا صاحب بی پی موریا کھڑے ہوئے تھے لے کر. تو مری روڈ پہ تقریر کر رہے تھے. کہنے لگے کہ مسلمانوں میں جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ایک میرے تو ہاتھ کی لکیریں ہیں ان کے خلاف جائیں جا سکتی ہیں. میں تو ایک چمار کے گھر میں پیدا ہوا اور میں لکیریں مٹا نہیں سکتا میری ماں، لیکن میں جب قیامت میں جاؤں گا اور رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ سرور کائنات آپ نے تو انسانیت کا سبق پڑھایا تھا. آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا. آپ نے تو کہا تھا کہ انسان میں اونچ نیچ کے امتیازات ختم کرو اور سارے انسان برابر ہیں. لیکن یہ آپ کے ماننے والے مجھے ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ میں ایک چمار تھا.
کیونکہ میں ایک چماری کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. یہ جب جملہ کہا اور صاحب پورا الیکشن جو ہے تھا ان کے حق میں ہو گیا. تو مسلمانوں میں جذباتیت بہت زیادہ ہے, اس کو لوگ کیش کر لیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت نے ہر شے میں ہمیں واضح تعلیمات دی, اور جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے قرآن میں سب کچھ ہے, تفصیل لکل شیء, تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں کچھ نہ کچھ ہوگا. یہ تو نہیں کہ اتنے بڑے معاملے میں زندگی کے قرآن ہم کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دے گا, کوئی ہم کو رہنمائی نہیں دے گا کسی قسم کا. یہ سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ اگر اسلام کے پاس ایک مکمل نظام ہے پورا اپنا, تو کاہے کے لیے ہے؟ تلاوت کرنے کے لیے. اوروں کا جو نظام ہے وہ تو لاگو کرنے کے لیے ہے, اور ہمارا نظام جو ہے ہر لفظ پہ 10 نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ہے. جس نظام پر ہمارا ایمان ہے اس کی تلاوت کر رہے ہیں, جس پہ ایمان نہیں اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس کو لانے کی جدوجہد کر رہے ہیں. تو یہ کہا کہ لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے. وہ اپنے مینیفیسٹو کو لاگو کرنے کے لیے زمین آسمان سے دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں, اور ہم بھی ان کے ساتھ حلق پھاڑ رہے ہیں. اور ہمارا جو مینیفیسٹو ہے اس پر ہم ثواب کے دریا بہا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں. یہ خالی ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اگر کوئی ان کی مینیفیسٹو کو گھول کے پی جائے تو کہیں گے یہ پاگل ہے. ہم اپنے مینیفیسٹو گھول کے پی رہے ہیں جو ہمیں ملا ہے, اور بند کر کے بہت اونچے طاق پہ بچوں کی ریچھ سے اوپر کے ہاتھ نہ لگ جائے. ایک البیٹ, دوسرا البیٹ, تیسرا البیٹ, بہت زیادہ کھولنا ہی پریشانی ہو جائے. تاکہ توفیق سلامہ صاحب نے تو چاند پہ ہی بھیج دیا, راکٹ میں رکھے قرآن شریف چاند پر, اوپر سے نیچے آیا کہ آپ اس کو دنیا میں نافذ کریں. یہاں کوئی نافذ کرنے کو تیار نہیں ہے. بیک ٹو دی پویلین, واپس. تو یہ سفارشات نہیں ہیں, یہ احکامات ہیں. یہ اللہ کے احکامات ہیں, یہ نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اگر ہے یہ حقیقت تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اللہ کے اس مینیفیسٹو کو دنیا میں نافذ کرنے کی جدوجہد کریں, اور جیسے دوسرے لوگ کی جدوجہد کریں آپ بھی کریں. آپ کسی بھی نظام باطل کے علمبردار نہیں بن سکتے مثبت طور سے, پازیٹو. ہاں البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں آگ لگ جاتی ہے, آگ کو بجھانے کے لیے ہم آواز دیتے ہیں محلے والوں کو, تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بالٹی کس کی ہے, پانی کس کا ہے. اس وقت ہم آگ بجھاتے ہیں. یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہوتی ہے. ہمیں اپنی آگ بجھانی ہے, ہمیں اس وقت نام نہیں پوچھنا ہوتا کہ تو کون ہے. کبھی کبھی ایسے حالات ہیں, اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے مدینے آپ تشریف لائے, تو مدینے تشریف لانے کے بعد جیسے آپ نے مشرکین مکہ کے خطرے کو اہمیت دیتے ہوئے یہود سے آپ نے معاہدے کیے, جس کو ہمارے علماء کرام پیشوی کرتے ہیں, مکی زندگی کہتے ہیں, مدینے کا معاہدہ پیش کرتے ہیں. مکی زندگی میں ہے, ہر بات میں کہتے تو یہ ہیں. اچھا تو پھر دیکھیے یہود سے معاہدہ کیا تھا. یہود سے معاہدہ کوئی نظام نافذ کرنے کے لیے نہیں کیا تھا حضور اقدس نے, یاد رکھیں. اور یہود سے معاہدے کا مطلب یہ تھا کہ یہود الگ پارٹی تھے, مسلمان الگ پارٹی تھے. اسے یاد رکھنا ہوگا آپ کو. معاہدہ ہوتا ہی دو پارٹیز کے درمیان ہے. آج ہی میں سعود بھائی سے کہہ رہا تھا کہ ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ یہ جو ہے لینڈ آف وہ ہے ایگریمنٹ, دار المعاہدہ ہے یہ. تو میں نے کہا کس تاریخ کو, کس دن, کس کے ذریعے انجام پایا ہے معاہدہ, وہ ڈیٹ چاہیے. اور کون پارٹی تھی ہماری طرف سے, کون نمائندہ بن کے سائن کر کے آئے اس میں. اگر یہ معاہدہ ہے تو معلوم تو ہونا چاہیے نا معاہدہ کس دن. اور اگر جس وقت آپ یوں کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہے, تو معاہدے کا مطلب صاف یہ ہے کہ آپ نے مسلم لیگ کا نظریہ قبول کر لیا, یعنی کہ ٹو نیشن تھیوری. معاہدہ تو دو قوموں میں ہوتا ہے, ایک قومیت میں معاہدہ کیسا. جب جوائنٹ نیشنلٹی ہے تو معاہدہ کیسا, معاہدہ دو قوموں میں ہوتا ہے. تو آپ ٹو پارٹی مان رہے ہیں پہلے, لیکن ذرا کہہ کے تو دیکھیں, پورا سب آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے ایک دم کہ آپ جو ہے, آپ بھی جو ہے مسلم لیگ کی فرقہ پرست معلوم ہوتے ہیں آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک طرف تو آپ متحدہ قومیت کی بات کریں, دوسری بات لفظ معاہدہ بولیں, یہ درست نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اسلام جو ہے ملت مانتا ہے اپنے آپ کو ایک, اور کفر کو ایک ملت مانتا ہے. ہم لوگ نسلیت کے قائل نہیں ہیں. قوم جو ہوتی ہے وہ نسل کے اعتبار سے مانی جاتی ہے. بیٹا, بیٹے کا بیٹا, بیٹے کا بیٹا, یہ تو ہوتی ہے قوم. اس لیے مسلمان قرآن شریف میں کہیں بھی آپ قوم مسلمین نہیں دکھا سکتے. منصورنا القوم الکافرین تو ہے, لیکن القوم المسلمین کا نہیں دکھا سکتے آپ, کیونکہ مسلمان جو ہے ایک ملت ہے نظریاتی. اس سے کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کہاں پیدا ہوں, کس جگہ پیدا ہوں. جو بھی آدمی لا الہ الا اللہ رسول اللہ کو مان لے گا وہ ہمارا فرد بن جائے گا. نظریاتی وحدت جو ہے ملت کہلاتی ہے, قوم نہیں کہلاتی. قوم وہ کہلاتی ہے جو نسل اور ریسز کی بنیاد پہ بنتی ہے. ہم ایک ملت ہیں, اور اسلام نے تصور یہ ہے کہ وہ بھی ایک ملت ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی کفر ہے وہ ایک ملت ہے. یہ دو نظریات کا ٹکراؤ ہے. تو دو پارٹیاں ہیں. اب اس میں معاہدہ ہے, ہم معاہدہ حالات کے اعتبار سے کرتے ہیں, اس میں کوئی حج کی بات نہیں. اس لیے آپ کی پریشانی میں حل کیے دیتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جیسے آپ ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو بہت زیادہ حکیم صاحب نے نسخے میں لکھ دیا ہے کہ سیاسی سرگرمی میں حصے لیے بغیر آپ کو
صحت بہتر نہیں ہو سکتی ہے آپ کی، بڑا بور لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، تو آپ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نگیٹو اپروچ پالیٹکس میں رکھیں. یعنی ایک کسی وقت کے بڑے خطرے کو روکنے کے لیے، بریک لگانے کے لیے اسپیڈ بریکر کا کام آپ کر سکتے ہیں. کسی گاڑی کے ایکسیلیٹر نہیں بن سکتے آپ، کسی گاڑی کے بھی. صرف آپ دوسرے کی، آپ دیکھیں کوئی آپ کے خلاف ہے تو آپ اس کے خلاف منفی اپروچ اختیار کر سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے کہ بھئی یہ زیادہ گھناؤنا ہے، یہ زیادہ گندا ہے، یہ زیادہ غلط ہے، یہ زیادہ خطرے افسرات پیدا ہوں گے، یہ اگر رک جائے گا تو تھوڑا اور مطلب ہمیں اپنی دفاع کے لیے ٹائم مل جائے گا، یا ہمیں اپنے نظریے کو پھیلانے کے لیے تھوڑا ٹائم زیادہ مل جائے گا. اس پالیسی کے تحت اگر آپ ایک نظریاتی وحدت ہیں تو نیگیٹو اپروچ تو ہو سکتی ہے آپ کی پالیٹکس میں. یعنی کسی کے خلاف تو ووٹ دے سکتے ہیں لیکن کسی کے فیور میں نہیں دے سکتے ہیں. کسی کو روکنے کے لیے دے سکتے ہیں، کسی کو لانے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں. کیونکہ لانے کی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اسلام نہیں ہے وہ سب کفر ہے. لیکن بہرحال کفر کی کیٹیگری میں تو فرق ہوتا ہے. ابو جہل اور اتبا کی کیٹیگری ایک نہیں ہے. ابو جہل حضور اقدس کا سخت دشمن ہے، ابو طالب بھی کافر ہے، لیکن حضور ابو طالب کی مدد لیتے ہیں ابو جہل کے مقابلے میں. ابو طالب بھی کافر ہی ہیں، ظاہر ہے مسلمان تو نہیں ہے، اور ابو جہل بھی کافر ہے. تو کیٹیگریز میں فرق ہوتا ہے. یہی ہے نیگیٹو اپروچ. ابو طالب کو حضور مکے کا سربراہ نہیں بنا رہے ہیں، نہ ہی اسلامی ریاست کا سربراہ بنا رہے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ ابو طالب سے جو کام لے سکتے ہیں پیٹرونیج کا یا ابو جہل سے دفاع کا وہ لے رہے ہیں. تو کسی بھی آدمی کو بہت ضروری اگر محسوس ہوتا ہے تو وہ نیگیٹو تو کر سکتا ہے لیکن پرزہ نہیں بن سکتا ہے. اور سورہ یوسف سے استدلال کرنا تو قطعاً غلط ہے، کسی کا پرزہ نہیں بن سکتا ہے. اب یہاں قرآن کریم اس ٹرننگ پوائنٹ کو بتا رہا ہے کس طرح سے یوسف علیہ السلام پورے طور پر واپس آتے ہیں مصر میں، اور کس طرح سے سارے وسائل ان کے پاس اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ پورا ٹرننگ پوائنٹ کیسے، وہ تو اب تک کہانی یہ تھی کہ کس طرح نکلے، یہ ایک اس کی کہانی تھی. اپنے یہاں سے نکلے، لوٹ کر آئے، اب آنے کے بعد مصر میں کس طرح زندگی گزارتے ہیں، یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی مصر آئے. قحط پڑ چکا ہے جیسے آپ جانتے ہیں، ہر جگہ قحط ہے. مصر کے برابر میں فلسطین اور شام کے ممالک ہیں جو سرحدی ممالک ہیں. صورتحال یہ ہے، فلسطین ہے، پیلسٹائن، اور یہ شام، اس میں جو ہے رہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا خاندان، یعنی یوسف علیہ السلام کا اپنا خاندان، جہاں سے قافلہ ان کو لے کر کے مصر آیا ہے. قحط جب پھیلا ہے تو مصر میں نہیں پھیلا، آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیلا ہے. آس پاس کے لوگ جب یہ شور مچتا ہے کہ مصر میں راشن مل رہا ہے، راشننگ ہے، کنٹرول سسٹم ہے، ہر آدمی کو یونٹ کے حساب سے ملتا ہے، تو سب جگہ چرچا ہو رہا ہے، تو سب لوگ لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ چرچا پہنچتا ہے یوسف علیہ السلام کے گھر تک بھی، اور ان کے بھائی بھی لینے کے لیے پہنچتے ہیں. یہ سب انڈرسٹوڈ ہے، قرآن کریم نے بیان نہیں کیا، آپ خود سمجھ لیجیے. اب آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، اور یوسف کے سامنے حاضر کیے گئے. حاضر ہوئے یوسف کے پاس. کیوں؟ اگر مجھے سنبھل میں راشن لینا ہے تو میں سیدھا میونسپلٹی تحصیل وحصیل جاؤں گا، میں کیا نرسیم راؤ کے پاس، سیدھا رام کیسری کے پاس جاؤں گا؟ آخر ایک معمولی سے کیس ہے اور یوسف علیہ السلام سامنے حاضر کیوں کی گئے؟ سوچنے کی بات ہے. جب پورے ملک کو غلہ تقسیم ہو رہا ہے، مصر کو، فلسطین کو، آس پاس کو، تو کوئی سب یوسف علیہ السلام تھوڑی تو درازوں میں دے رہے ہوں گے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو. پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا، لوگ لگے ہوئے ہوں گے، سینکڑوں ہزاروں، بانٹنے کے اوپر. ایف سی آئی، فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کتنے آدمیوں کو لگاتی ہے دیکھیے، تقسیم کے نظام کے اوپر تو لگے ہوئے ہوں گے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس کیوں حاضر کیے گئے یہ سارے لوگ؟ ایسے اگر ہر آدمی یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر کیا جائے گا تو یوسف علیہ السلام اسی کام کے رہ گئے ہوں گے، لوگوں کا معائنہ کرتے رہے اور یہ کرتے رہے. تو سوچیں کہ آخر کیوں حاضر کیے گئے. ہر بات تو سوچنے کی عادت ڈالیں. اصل میں اس سے قرآن کریم کے اندر فہم میں مدد ملتی ہے. جو قرآن کریم جن حقائق تک پہنچانا چاہتا ہے وہ ہماری نظر سے اس لیے اوجھل رہ جاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے. بس مولانا ترجمہ کیا کہ حاضر کیے گئے، ہاں حاضر کیے گئے. اب کیوں حاضر کیے گئے، یہ کیوں کریں گے، یہی تو گستاخی ہے کہ پوچھ کیوں رہا کہ کیوں حاضر کیے گئے. جناب اس لیے حاضر کیے گئے، تبھی تو صورت کا رخ متعین ہوگا. اس لیے حاضر کیے گئے کہ مصر کے اقتدار کو ہمیشہ سرحدی قبائل سے یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں وہاں پر بغاوتیں تو پرورش نہیں پا رہی. ہمیشہ جو نظام ہوتے ہیں ظلم و جبر پر مبنی، ان کو ہمیشہ بغاوتوں کے اندیشے رہتے ہیں. اور باہر کے جو سرحدی قبائل ہوتے ہیں، سرحد ہمیشہ مشتبہ رہتی ہے، سرحد پر رہنے والے لوگ ہمیشہ مشتبہ رہتے ہیں. 10 آدمیوں کا یہ گروپ آ رہا ہے، جوان کڑیل، شہر پناہ کے دروازے میں داخل ہو رہا ہے، سرحدی علاقے کا ہے.
سرحدی علاقے جیسے یہاں پر پاگل سارے لوگ گھومتے پھرتے ہیں، ہر آدمی جو ہے جاسوس نظر آتا ہے، ہر آدمی غیر ملکی ہاتھ نظر آتا ہے، جس کو دیکھو غیر ملکی ہاتھ ہے. اگر نیپال کی طرف سے ہوا بھی ٹھنڈی آ رہی ہے تو اس میں غیر ملکی ہاتھ ہے کوئی نہ کوئی. تو سرحد سے اتنے حساس لوگ رہتے ہیں. اب ظاہر ہے سرحد سے آ رہے ہیں، سرحدی قبائل جتنے بھی ہیں ان کے اوپر اندیشہ نہیں، وہاں پہ سازشیں جنم لیتی ہیں. برابر کا اقدار جو ہے ہمارے لیے کوئی خطرہ پیدا کر سکتا ہے. وہاں سے یہ لوگ آئے ہیں، پورا گروپ ایک ساتھ ہم شکل سے لگتے ہیں. معاملہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ باہر کے لوگ چیکنگ کے لیے، اندر جو بھی اندرونی نظام ہے اس وقت بڑھ رہا ہے، لیکن باہر کے لوگوں کی اسپیشل چیکنگ ہوتی ہے. اس لیے یہ اس سامنے پیش کیے گئے ہیں. باہر کے لوگ جو ہیں اسپیشل انکوائری کے لیے یقیناً ذمہ دار آفیسر کے سامنے پیش کی جاتے ہیں تاکہ ان کی انکوائری ہو سکے. فدخلوا علیہ، تو اس کا مطلب یہ سارا ٹوٹل جو ہے آگے چل کر جو کریش ہے، آگے چل کے ساری آیتوں کی تفسیر متاثر ہو جائے گی اس سیاق سے. مثال طور آخر میں آئے گا کہ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائیو، سب تم ایک دروازے سے مت جانا، الگ الگ دروازے سے جانا. اب جس آدمی نے اس پہ غور نہیں کیا وہ تو یوں ہی کہے گا کہ ارے ایک ساتھ مت جانا، نظر لگ جائے گی. یہ تو کہے گا 10 اتنے خوبصورت کڑیل تو نظر لگ جائے گی. وہ یہ ترجمہ کرے گا کیونکہ وہ اس کانٹیکسٹ سے بے خبر ہے کہ کیوں حاضر کیے گئے. لیکن جو جانتا ہے کیوں حاضر کیے گئے وہ جانتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اصل میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم سب اگر ایک دروازے سے اکٹھے جاؤ گے تو ایک بار پھر مشکوک قرار دیے جاؤ گے کہ سرحد سے آ رہے ہو، پھر ایک بار کہیں نہ پکڑ لیے جاؤ، گرفتار نہ کر لیے جاؤ. سمجھ رہے تھے کہ یہ ضرور گرفتار کر لیں گے، اور ہوا وہی کہ گرفتار کیے گئے. بنیامین اپنی سی کھٹک تو کر لی انہوں نے، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ہو کچھ نہ سکا، گرفتار ہو کے رہے. بات خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں پکڑ نہ لیے جائیں سرحدی سمجھ کر. اس لیے کہا الگ الگ دروازوں سے جانا، کوئی گینگ نہ سمجھے تم کو، کوئی گروہ نہ سمجھے. تو اس طرح سے سیاق جب متاثر ہوتا ہے تو آگے چل کر پورے مفاہیم متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں. فدخلوا علیہ فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ان کو. ظاہر ہے عبرانی زبان بول رہے ہیں، 10 بھائیے ہیں، عمر کا تفاوت معلوم ہے. میں 7 برس کی عمر میں آیا تھا، 21 سال اب ہو چکے ہیں، وہی عمریں ہیں. اور کراس کوشچنز کر لیتے ہیں، تمہارے باپ کیوں نہیں آئے مثال کے طور پر، تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے کیا. پتہ چل جاتا ہے تو میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں. فعرفہم، وہ پہچان لیتے ہیں. وہم لہو منکرون، اور وہ نہیں پہچان پاتے. بھائی کیسے پہچانے؟ ایک لڑکا جس کو کنویں میں پھینک کر آئے تھے 7 برس کی عمر میں، آج وہ مصر کا شہنشاہ بنا بیٹھا ہوگا، سوچ بھی تو نہیں سکتا کوئی بھی آدمی. پہچانے تو کیسے پہچانے؟ شکل میں فرق ہو جاتا ہے، بچے اور جوان کی شکل میں، پھر اس کے بعد رتبے میں ترقی جو ہے ناقابل یقین ہے. اتنا بھی بڑھ سکتا ہے ہمارا بھائی جس کو اپنی دانست میں مار آئے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے اس بات کو. تو کیسے پہچانے؟ وہم لہو منکرون، وہ ناشنا کے ناشنا رہے. فدخلوا علیہ، وہ تو پہچان گئے لیکن وہ ناشنا کے ناشنا رہے. ولما جہزہم بجہازہم، جب یوسف نے ان کا غلہ تیار کروا دیا، یعنی لدوا دیا. راشننگ سسٹم دیکھیے ہے نا، ہر آدمی کو اور یونٹ کے حساب سے مل رہا ہے. اچھا یونٹ کے حساب سے مل رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ارے ایک یونٹ تو ہمارا ابھی اور ہے، ایک بھائی رہ گیا گھر کے اوپر، لہذا اس کے حصے کا اور ملنا چاہیے. تو ایک تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں عوامی ضروریات کے لیے، تقسیم کا نظام قائم کرنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب یوسف خدا کے پیغمبر ایک کنٹرول سسٹم قائم کر سکتے ہیں اور خدا کی رزاقی پہ اس سے کوئی حرف نہیں آتا کہ صاحب کنٹرول سسٹم خدا کی رزاقی اور تقدیر پر توکل کے خلاف ہے، کر رہے ہیں دیکھو خدا کے پیغمبر. اور ریٹ فکسیشن میں بھی کوئی حرج نہیں، قیمت اگر طے کر دی جائے تو کہ قیمت طے ہے. گورنمنٹ اگر چاہے تو عوام کے مفاد میں کنٹرول سسٹم بھی کر سکتی ہے اور ریٹ فکسیشن بھی کر سکتی ہے، قیمت مقرر کر سکتی ہے، پرائس جو طے کر سکتی ہے. دونوں چیزیں ہم کو یہاں سے نظر آ رہی ہیں کہ خدا کے پیغمبر اس چیز کو کر رہے ہیں. سامان لدوا دیا. قال اتونی باخ لکم من ابیکم، اور کہا چلتے وقت کہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا. ظاہر ہے یا تو کراس کوشچنز میں جان گئے ہیں کہ ایک سوتیلے بھائی ہے، پہلے ہی پوچھ لیا. جب انہوں قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے، بھائیوں نے بھی یونٹ بڑھانے کے چکر میں کہا ہوگا کہ ایک بھائی ہمارا اور ہے، لیکن قرآن ان ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان نہیں کرتا. اس کو آپ خود سمجھتے جائیے، اسے انڈرسٹوڈ ہے. بھائیوں نے خود ہی کہا ہوگا ایک بھائی اور رہ گیا ہمارا، اس کے حصے کا بھی تو چاہیے، تو اس کو تم لے کے آؤ. اب چونکہ ملنا چاہتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے، لہذا ایک طرف لالچ بھی دے رہے ہیں اور ایک طرف ڈراوا بھی دے رہے ہیں. ہر حال میں ملنا چاہتے ہیں. لالچ کیا دے رہے ہیں؟ الا ترون انی اوفی الکیل، دیکھو میں پورا دیتا ہوں ہر آدمی کو. انا خیر المنزلین، مہمان نوازی بھی اچھی کرتا ہوں. لالچ. فإن لم تأتونی بھی، اور اگر تم لے کے نہیں آئے
فلا کیل لکم عندی، کچھ نہیں ملنے والا یہاں سے، ولا تقربون، پھٹکنا بھی نہیں مصر میں. ڈراوا بھی ہے، لالچ، ترغیب بھی ہے، ترغیب بھی، دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ بہرحال بھائی سے ملنا چاہتے ہیں، بہرحال بھائی سے ملنا چاہتے ہیں. اچھا سوال یہ کہ باپ سے کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ بھائی سے ملنا چاہتے، باپ سے نہیں ملنا چاہتے، بوڑھے باپ سے. اتنے دن رہے، وہاں سے آئے، بادشاہ بھی ہو گئے، کبھی پوچھوائے نہیں حال کیا ہے باپ کا. ان سے تو انکوائری کر رہے ہیں کہ تم کون ہو، تمہارے بھائی کون ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ انکوائری خود کرا دیں، میرے باپ کس حال میں ہے، میں تو بادشاہ ہو گیا، دیکھ بھال کرتے. کچھ کبھی نہیں ملتا کہ باپ کے بارے میں کچھ پوچھوایا ہو. یوسف علیہ السلام اور میرے بھائی سے بھی رقابت رکھتے تھے، بنیامین سے، سگے بھائی سے. وہ رقیبوں کے درمیان رہ رہا ہے. باپ کو تو یہ سب خود خوشامد میں لگے رہتے ہیں، باپ کی تو خدمت میں لگے رہتے ہیں، باپ کی تو خدمت ہو رہی ہے، باپ ایسے ناسازگار حالات کا سامنا نہیں کر رہے ہیں، لیکن بھائی کر رہا ہے. اور اس کے بعد یہ مرضی الہی بھی ہے. قرطبی نے لکھا ہے کہ مرضی الہی بھی تھی. اب کیوں مرضی الہی تھی؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام تو خود ایک مقام امتحان سے گزر رہے تھے. اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی نہیں کہ یوسف علیہ السلام کا سکھ میں امتحان لے رہا تھا، بلکہ یعقوب علیہ السلام کا دکھ میں امتحان لے رہا تھا. اور ابھی امتحان مکمل نہیں ہوا تھا. یوسف علیہ السلام کی جدائی تو ہوئی تھی، لیکن ابھی اور بھی دکھ جھیلنا تھے. اس لیے حدیث میں ایک اشارہ ہے، اس کو لکھا ہے بطور وحی، قرطبی نے لکھا بطور وحی جو ہے یوسف علیہ السلام اس بات سے ممنوع کر دیا گیا تھا ان کو کہ آپ اس کا تذکرہ باپ تک نہ پہنچائیں. ابھی باپ جو ہے امتحان سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا، ثبات کا، توکل کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہر سکھ میں یا ہر دکھ میں کوئی کلمہ اللہ کی شان کے خلاف تو ان کی زبان سے سرزد نہیں ہوتا. اور اسی کو اسوہ اور اسی کو نمونہ بنانا چاہتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. اور جہاں تک بھائی کی بات ہے، بھائی جن حالات کو فیس کر رہے ہیں اس گھر میں ان حالات کا احساس ہے جناب یوسف علیہ السلام کو، اس لیے بھائی کو بلا لے ہیں. پہلے لالچ دے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ڈراوا دے رہے ہیں کہ اگر تم نہیں آئے تو پھر میرے پاس بھٹکنا نہیں، جھوٹ بولنے کی سزا ہوگی. یہ تم نے کہا ہمارا ایک بھائی بھی ہے، اس کے حصے کا راشن دیجیے، اور ہے نہیں کوئی بھائی، اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے تھے، تو اس لیے اس ملک میں آنے کی ضرورت نہیں. قالوا سنراود، کہنے لگے ہم اپنے باپ کو سمجھائیں گے. سنراود عنہ ابا، سنقول لہو کیوں نہیں ہے، کہیں گے باپ سے اپنے، سمجھائیں گے، کنوینس کریں گے. سنراود، پورا زور لگا دیں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اس جملے میں ان کا چور بول رہا ہے دل کا. ایک بار چیٹ کر چکے ہیں باپ کو، آسانی سے مانیں گے نہیں، سمجھانا پڑے گا، راہ پہ لانا پڑے گا. ایک بار جھوٹ بول چکے ہیں. سنراود عنہ اباہ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم اپنی سی کوشش پوری کریں گے باپ سے، مگر امید نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بھیج دیں، لیکن ہم کہیں گے. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. یوسف نے کہا اپنے خدام سے کہ تم ان کے پیسے، جتنا بھی پیسہ ان پیمنٹ کیا ہے، وہ سب ان کے سامان میں رکھ دو، شاید پہچان لیں یہ کہ یہ ہم نے واپس کیا ہے. اور جب لوٹ کے آئیں شاید دوبارہ لوٹ کر آئیں، پھر کیوں واپس کر دیا. ایک تو یوسف علیہ السلام کو خیال یہ ہے کہ بھائی کو بلانا ہی ہے. بھائی کو کیوں بلانا ہے وہ آگے آیت میں آپ کو کلیئر ہوگا. بھائی کو بلانے کا خاص منشا ہے، لیکن ایک تو یہ کہ بھائی کو بلانا ہی ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگلی بار یہ بہانہ کر لیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو ہم آتے کیسے، اس لیے پیسے ان کو دے دو تاکہ یہ بہانہ نہ رہے واپس. ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا ہو یہ آج میرے بھائی ایک بادشاہ کے ہاں گیہوں لینے آئے ہیں، میں پھر بھی ان سے پیمنٹ لوں. ایک بادشاہ کے ہاں اس کے غریب بھائی لینے آئے اور وہ ان سے پیمنٹ لے، یہ مناسب نہیں ہے. لہذا گورنمنٹ کے رولز کا خیال کرتے ہوئے پیسہ پیپر پہ وصول کر لیا گیا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنی طرف سے واپس کر دیا. کوئی غبن نہیں کیا گورنمنٹ کے خزانے میں کہ لیجیے صاحب گورنمنٹ وصول کر رہی تھی پیسہ، انہوں نے اٹھا کے بھائی میرے رکھ دیا اس کے اندر، تو بھیا بھتیجے بات پیغمبروں کے یہاں سے چل رہا ہے کیا؟ ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے اس کو وصول کیا، لیا باقاعدہ، اور اس کے بعد کہا اپنے غلاموں سے کہ اس کو رکھ دو، یعنی اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ان کے سامان میں، لعلهم يعرفون اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، تاکہ شاید وہ لوٹ سکیں. فلما رجعوا الى ابيهم، یہ سارے بھائی جب اپنے باپ کے پاس پہنچے، ان کو پتہ نہیں ہے سارا پیسہ ابھی ہمارا واپس ہے، اس میں موجود ہے، بندھا ہوا ہے. قالوا يا ابانا منع منا الكيل، کہنے لگے ابا ہمیں روک دیا گیا ہے، ہمیں کچھ گیہوں نہیں ملے گا، غنم اللہ کچھ نہیں ملے گا، شرط لگا دی گئی ہے.
فارسل معنا اخانا نقتل، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے بنیامین کو، تاکہ وہ ہم لا سکیں مزید غلہ. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقین کیجئے ہم اس کی حفاظت کریں گے، بھائیے کی حفاظت کریں گے. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ. یعقوب علیہ السلام کا جواب دیکھیں. اچھا میں تمہیں ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے پہلے بھی کر چکا ہوں ایک بار اس سے پہلے. یہ بھائی جنہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو ناقابل بیان دکھ پہنچایا، چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کی اسکیم بنائی، چھوٹے بھائی کو اندھیری رات میں کنویں میں پھینک کر کے آئے، پھر بوڑھے باپ کو رو رو کر آنسو بہانے پہ مجبور کیا، جو خدا کا پیغمبر بھی ہے. یعقوب علیہ السلام چاہتے تو قطع تعلق کر سکتے تھے، لیکن کوئی قطع تعلق نہیں کیا ہے. سب آدان پردان، جانا آنا، باہر بھیجنا سب انہی کے ذریعے ہو رہا ہے. تعلقات بنے ہوئے ہیں. شرافت اور نیکی اصلاح کی امید ہے. معلوم اگر اصلاح کی امید ہو تو ہم برے لوگوں سے بھی تعلقات بنا کے رکھ سکتے ہیں، غلط لوگوں سے بھی. اصلاح کی امید ہے لہذا تعلقات بنائے ہوئے ہیں. لیکن یہ جتا دینا ضروری ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ دیندار اور نیک لوگ بیوقوف ہوتے ہیں. جو حدیث ہے کہ سب جنت میں سارے بیوقوف جائیں گے، آلو جنت بلہن، جنت جو ہے وہ بیوقوفوں کا اڈا ہے، عقل مند کوئی وہاں نہیں جائے گا. تو لوگ سمجھتے ہیں جو نیک ہوتا ہے بہت زیادہ، جس کے ہاتھ سے لوٹا بھی پھوٹ جائے وہ نیک ہوتا ہے. جو ریلوے کا ریزرویشن نہ کرا سکے وہ بہت نیک ہوتا ہے. تو نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو بالکل بے صلاحیت ہو، جسے کچھ پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جو چیٹ کیا تم نے کیا، جو کچھ بھی بیوقوف میرے ساتھ دھوکے بازی کی، یعقوب علیہ السلام یہ جتانا چاہتے ہیں کہ میں اس سب کو سمجھتا ہوں. یہ نہ سمجھنا اگر تم تعلقات میں نے بنا کے رکھے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہاری بات پر یقین کر لیا تھا یا آج بھی یقین کر لوں گا تمہاری بات پر. وہ یقین نہیں تھا، وہ تو محض میری حکمت عملی تھی جو میں نے تم تعلقات بنا کے رکھے. کیا ایسے ہی یقین کروں جیسے پہلے بھی ایک بار کر چکا ہوں تمہارے اوپر؟ نہ اس وقت مجھے یقین تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، نہ آج میں تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں کروں گا. گویا نیک تو ہوں لیکن بیوقوف نہیں ہوں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہماری حفاظت پہ بھروسہ کیجئے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا. اگر مجھے کسی کی حفاظت پر یقین کرنا ہوگا تو تمہاری نہیں، اللہ کی حفاظت پہ یقین کروں گا، وہ کرے گا حفاظت. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا. اگر کسی کی حفاظت پہ یقین نہیں کرنا ہے تو تمہاری حفاظت پہ یقین کیوں کروں؟ اللہ پہ کروں گا انشاءاللہ. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ بہت رحم کرنے والا، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. پیغمبر کی زبان دیکھیں، جنہوں نے دکھ پہنچایا ان کی پھر بھی محبت بھری زبان ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو وہاں دیکھا تھیلیاں موجود ہے پیسوں کی ساری. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، کہنے لگے ابا اور کیا چاہیے؟ مزہ آ گیا. کیوں مزہ آ گیا؟ پیسہ آ گیا تو واپس کرنا چاہیے کہ اور مزہ آ گیا؟ مزہ کیوں آ گیا؟ تھیلی لوٹ آئی غلطی سے، پوچھتے جا کر کے بھی آپ نے غلطی سے تو نہیں رکھ دی، ابھی کنفرم کیا نہیں کہ آ گیا مزہ. مانا ہوگی ابھی کنفرم کہاں کیا ہے؟ واپس کرنا چاہیے، امانت کا امانتدار کو دینا چاہیے. اب تو غلطی سے دھوکے میں اگر رکھ کر کے آ گیا تو مانا ہوگی ہمیں کیا چاہیے؟ کیوں آخر یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ اوکے کہہ رہے ہیں اور خوش کس قدر ہیں. دیکھیے نمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیض ذلک کیل یسیر. قرآن شریف کا اسٹائل دیکھیں آپ بیان کا، بالکل ساری جو خوشی ان کے اندر ہے بھری ہوئی پھوٹی پڑ رہی ہے، تیزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں اب تو مزہ آ گیا، اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی خوب حفاظت کریں گے، ایک موٹ بھر کے لائیں گے. یہ تو بہت تھوڑا سا ہے. بہت ہی خوشی میں بولتا ہے نا آدمی اس طرح چھوٹے چھوٹے جملوں میں جلدی جلدی سانس پھولا جا رہا ہے جیسے. نمیر اہلنا نحفظ اخانا نزداد کیل بعیض ذلک کیل یسیر. لیکن یعقوب اسلام یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ ارے بھائی وہ تھیلیاں بادشاہ سے پوچھو تو صحیح کہ امانت ہے کہ واپس کی ہے اس نے. تو ظاہر بات ہے کہ ایک بات تو یہ کہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے بضاعتنا ردت الینا، لوٹائی گئی ہے ہماری طرف. ہذہ بضاعتنا ردت الینا، لوٹائی گئی، ہم نے خود پیمنٹ کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ اس میں دوبارہ پیک واپس ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ لوٹائی گئی ہے. اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یعقوب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو انہوں نے جو دیا ہے اس کو ان کے سامان میں رکھ دو. پیمنٹ کیا ہے، بندھی ہوئی
گٹھری کھول کے دیا ہے، گٹھری پھر بن گئی ہے اور پھر رکھا گیا ہے. صاف اشارہ ہے کہ یہ واپس کی گئی ہے، واپس ہو نہیں گئی ہے، واپس کی گئی ہے. اور جس سے آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ دیکھیں کسی بھی شے نے، کسی بھی آدمی کوئی چیز آپ کے پاس چھوڑ گیا ہے، اگر آپ کو یقین کامل ہو جائے وہ آپ کے لیے چھوڑی گئی ہے، چھوٹ نہیں گئی ہے، تو آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. بشرطے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کے لیے چھوڑی گئی ہے، آپ ہی کے لیے. اگر اپنی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں بھائی وہ تو میرے لیے ہی چھوڑی ہے، یہ میرے لیے ہی آئی ہے. ایک ہندوستان کے مشہور درسگاہ کے متیم صاحب گئے افریقہ، بڑا جھگڑا ہوا ان کا، بڑا جھگڑا ہوا اس بات پر. وہاں پر لوگوں نے کچھ پیسے دیے، جو کہتی حضرت یہ مدرسے کے ہیں تو وہ تو مدرسے میں دے دیے، جو ایسی دے دیے بغیر تصدیق کیے تو بولے یہ مجھے دیے گئے ہیں، کیونکہ مدرسے کو اگر دیے جاتے تو اس میں لفظ مدرسہ کہا جاتا. چنانچہ جو مدرسے کو دیے گئے وہ تھے 3 لاکھ روپے اور جو ان کو دیے گئے وہ تھے 9 لاکھ روپے. اس پہ جھگڑا ہوا کہ آپ کو زیادہ کیسے دے دیے گئے، لیکن اس پہ صراحت نہیں کی گئی تھی کہ چنانچہ مجھے دیے گئے ہیں. تو ایسے اگر آدمی کر لے کہ صاحب یہ خود ہی تعویل کر لے کہ یہ تو آئے ہیں اس لیے جائز ہو گئے میرے لیے. پیر صاحب کا لطیفہ کہ وہ مرغ کہیں پکڑ لیا بیوی نے محلے میں سے، کاٹ کے پکا لیا. ارے ناجائز، ناپاک، جھوٹ، چور کا مرغا نہیں پکانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تو پکا لیا. کہنے لگی تو کہنے لگا ایسا ہے کہ وہ شوربہ دینا خالی، گوشت بوٹی جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو اس نے لوٹا کہ ہنڈیا میں سے لوٹنے لگے تو اس میں بوٹی آنے لگی، گرنے لگی. بوٹی گر رہی ہے تو نہیں گرا رہی ہے، تو خود گر رہی ہے. تو ردت الینا، یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا وہ ہے، یعنی یا کوئی نہ کوئی ایسا قرینہ ہے کہ جو لوٹائی گئی ہے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے رکھ لیا ہے، ورنہ یعقوب السلام کی اجازت نہیں دیں گے کبھی بھی. قال لن ارسلہ معکم، تو کہنے لگے کہ میں تمہیں اس لڑکے کو اپنے ساتھ نہیں بھیجوں گا، تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کا پورا قسم کھا کے نہ کہو گے کہ تم ضرور اس کو لاؤ گے میرے پاس واپس. الا یحاط بکم، یہ الگ بات ہے کہ تم کو گھیر لیا جائے. دیکھیے الا یحاط بکم صاحب بتا رہا ہے، انہیں ڈر یہ ہے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، گھیر نہ لیا جائے. ظاہر ہے گھیرنے کا ڈر ہے. گھیر کون رہا ہے؟ یا تو چور چکے گھیریں گے یا گورنمنٹ گھیرے گی، اور کون گھیرے گا؟ تو ڈر انہیں گرفتاری کا ہے، نظر لگنے کا ڈر نہیں ہے. گرفتار نہ ہو جائے. الا یحاط بکم، قسم کھا کے بتاؤ پہلے. اور قسم کھلوا رہے ہیں ایک بات کے اوپر، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ قسم وہاں تک کھلوانی چاہیے جہاں تک آدمی کا اپنا بس ہو. کوئی گھیری لے آفت ٹوٹی پڑے تو اس پہ کیا قسم کھلوانا، تو اس کا استثناء کر رہے ہیں. لا یحاط بکم فلما آتاہ موثقہم، جب انہوں نے پکا وعدہ کر لیا تو کہا کہ اب اللہ ہمارا نگہبان ہے. یعنی جب اپنی تدبیر پوری کر لی یعقوب علیہ السلام نے تو اللہ کی نگہبانی پہ بھروسہ کیا. یہی ہے توکل کی حقیقت میں. تدبیر سے کام لیں کہ تقدیر سے کام لیں؟ لوگ یہ بحث کرتے ہیں. پہلے تدبیر اور اس کے بعد پھر تقدیر پہ چھوڑ دیں. پہلے تدبیر کر لیں اپنی سی اور پھر تقدیر پہ چھوڑ دیں. توکل اس حقیقت کو کہتے ہیں. اسباب کو ترک نہ کریں، اسباب اختیار کریں پورے، اور اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. پہلے قسم کھلوائی اور پھر کہا واللہ علی ما نقول وکیل، اب اللہ پہ بھروسہ ہے. بعد میں وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور کہا کہ میرے بیٹو ایک دروازے سے مت جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے جانا. اب عام طور سے یہ ہے کہ نظر لگ جائے گی تمہیں، اگر ایک جگہ جاؤ گے تو نظر لگ جائے گی. اتنے خوبصورت بڑے بڑے ایک جیسے 11 بھائی، کرکٹ کی پوری ٹیم، نظر لگ جائے گی تمہیں. اب تو نظر کا، اب میں نظر کا انکار نہیں کر رہا، حدیث ہے العین حق، نظر حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، جدید سائنٹیفک توجیہات میں ہم دیکھیں مسمرزم ہوتا ہے، نظر ہی تو ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. ہماری نظر جو ہے متاثر کرتی ہے. مسمرزم کا لوگ ہیپناٹزم کا مظاہرہ ہوتا ہے. کچھ بھی ہیپناٹسٹ آپ کو سلا سکتا ہے بیٹھے بیٹھے، نظر سے سلا دے گا. نظر کے سیاحت بد پڑتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نظر میں کوئی تاثیر ہے. باقاعدہ ایک سائنس ہے. یہ گھٹنے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر جو رال ہوتی ہے، یہ رال استعمال ہوتی ہے اس میں آنکھ کی کشش میں، اٹریکشن میں. اگر کوئی آدمی مسمرائزڈ ہو جائے یا ہیپناٹسٹ ہو جائے تو یہ ہڈی گٹھیا کا مریض ہو جاتا ہے، وہ اس کی رال ختم ہو جاتی ہے ہڈیوں کی. تو مسمرزم ہے، ایک فیکٹ ہے. اللہ نے آنکھوں میں کشش بنائی ہے، لوہے میں چمک ہوتی ہے، حالانکہ نظر کچھ نہیں آتا لیکن مقناطیس کھینچتی ہے لوہے کو. ویسے آنکھوں میں بھی جیسے آدمی کا لوہا ہے
آئرن یا فاسفیٹ ہے یا سلفیٹ یا چونا ہے، کچھ کیلشیم ہے، ایسی ایک گریویٹیشن بھی ہے آدمی میں، کشش بھی ہے آدمی میں. اور وہ آنکھ کے جیسے کہ ہم زبان سے بولنا اگر مشق نہ کریں تو بول نہیں سکتے، ہاتھ سے پکڑنا نہ سیکھیں تو پکڑ نہیں سکتے، ایسی ہم چونکہ آنکھوں سے اس قوت کی مشق نہیں کرتے لہذا ہم سے نہیں آتی، جن سے ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. حقیقت ہے نظر لگتی ہے اور نظر کے اثرات بد پڑتے ہیں. ہمارے یعنی بہت سی ایسی مثالیں مل سکتی ہیں، تفصیل تو اس وقت نہیں، انشاءاللہ کسی اور وقت، لیکن یہ کہ اس سے انکار نہیں ہے، اور جبکہ حضور اقدس کی حدیث. لیکن یہاں جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اب گورنمنٹ کے بلاوے پر جا رہے ہو، یوسف علیہ السلام کے بلاوے پہ جا رہے ہو. پہلے تم ایسی غلہ مانگنے گئے تھے، پھر بھی پیش کیے گئے پکڑ کے، لیکن اب تمہاری کیا اندر سانٹ گانٹ ہوئی ہے، اور انہوں نے بلایا ہے پھر تمہیں، اور وہ ہیں خود فلسطین کے اور تم بھی فلسطین کے، اور گورنمنٹ کے بلاوے پہ آ رہے ہو اور ایک اور ساتھ لے کے آ رہے ہو. یہ ساری چیزیں کہیں ان لوگوں کو شک میں نہ ڈال دیں. آخر تو یوسف علیہ السلام باہر کے آدمی ہیں، اب باہر کے آدمی کو برداشت کون کرتا ہے؟ سونیا گاندھی نہیں ختم ہو رہی لوگوں سے کہ باہر پیدا ہوئی ہے. بی جے پی کو بہت اعتراض ہے کہ باہر پیدا ہوئی ہے، حالانکہ مسٹر اڈوانی بھی پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن باہر کے آدمی کو برداشت نہیں کرتا کوئی. تو یہ ہے پورا یہ سرحدی علاقہ ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی آ رہے ہیں. حالانکہ ایک مفسر نے کی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ انہیں ڈر یہ تھا کہ کہیں چور اچکے نہ پکڑ لیں تمہیں. سوچ رہے ہوں گے کہ 11 آدمی غلہ لینے آ رہے ہیں تو کافی مال رقم لے کے آئے ہوں گے، تو جب تم گھسو گے دروازے میں تو حملہ نہ کر دیں پیسہ چھیننے کے لیے، اس لیے الگ الگ جانا، تاکہ اگر چھینے تو کسی ایک کا ہی چھینے، 10 کے 10 کا نہیں چھینے. ایک نے اس کی یہ تشریح بھی کی ہے ایک مفسر نے. لیکن فی الواقع اگر آپ قرآن کی آیات کا سیاق دیکھیں شروع سے آخر تک تو مطلب بالکل کلیئر ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ان الحکم الا للہ، حکومت تو صرف اللہ کی ہے، ان سرفروں کی نہیں جو ہر ایک کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں، جن کی نہیں. جو ظالم اقتدار ہوتا ہے وہ ہر ایک کو شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو ہمیشہ شبہ ہی رہتا ہے کہ ضرور سازش ہو رہی ہے میرے خلاف کچھ نہ کچھ. ایمرجنسی میں دیکھیں آپ، جب 70 میں ایمرجنسی میں لگی گورنمنٹ کو اتنا شبہ تھا، جو آدمی 2 آدمی بیٹھے کے کھرکھر کر رہے ہیں تو وہ یقیناً گورنمنٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، چور قتل سازش ہو رہی ہے گورنمنٹ کے خلاف. یہ ہے ہر ایک کے پیچھے پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں کہ سازش سمجھتے ہیں کہ سازش ہے. بس ظالم جو ہوتا ہے نا اس کا دل چھوٹا سا ہوتا ہے اور وہ سازش کا اندیشہ کرتا ہے اور ہر ایک پہ جبر سے دبانے کی کوشش کرتا ہے. چین کا ہے نا کہ چین میں اتنا جبر ہے کہ آپ بول نہیں سکتے سیاسی مسائل پر، کچھ بھی کہیں تو پکڑ لیتے ہیں. پاکستان میں جب ایک بار لطیفہ مشہور ہوا تھا کہ جب ایوب خان نے وہاں پہ وہ لگائے حالات، تو کچھ لوگ سیاست پہ ایک لفظ نہیں بول سکتے تھے. کسی نے کہہ دیا گاڑی آتی ہے گاڑی جاتی ہے، تو گورنمنٹ اس کو ہی پکڑ کے لے گئی کہ گاڑی سے مراد تمہاری حکومت ہے، یعنی حکومت آتی ہے حکومت جاتی ہے، تم یہ کہنا چاہتے ہو. ہم تو خوب سمجھ رہے ہیں تم اشتہاروں میں بات کرتے ہو. تو چائنا میں یہ ہوا کہ صاحب بہت زیادہ کسی کو بولنے مت دو گورنمنٹ کے خلاف، تو کسی نے ایسی کہا کہ وہ کس پر واحد حکومت ہے. تو برابر میں جو کھڑا تھا پولیس کا کانسٹیبل، اس نے کہا کہ چلو گرفتار کر لیا اس نے. تو اس نے کہا میں تو امریکہ کی حکومت کو کہہ رہا ہوں، چین کی حکومت کو تھوڑی کہہ رہا ہوں. تو کانسٹیبل بولا بکواس مت کرو، کیا مجھے پتا نہیں کون سی حکومت واحد ہے. تو ان کو اندیشہ صرف یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے خلاف تو کچھ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام اس بات کو سمجھ رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کے بلاوے پر جا رہے ہیں، اس وقت زیادہ عزت سے جائیں گے. اور بلایا اس نے ہے جو اسی علاقے کا ہے جس علاقے کے یہ ہے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو خامخواہ یحاط بکم تمہیں گھیر لیا جائے. لا یحاط بکم وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور یہ تو میں صرف ایک تدبیر کر رہا ہوں، جو تقدیر میں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے. بالکل صاف ہے نا کہ علیہ توکلت، مجھے اس پر بھروسہ ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اس کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ اپنے باپ کے کہنے کے مطابق الگ الگ دروازوں سے آئے. ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء، جو یعقوب چاہتا تھا وہ ہوا نہیں، ہوا وہی جو اللہ چاہتا تھا، یعنی بنیامین گرفتار ہوئے. یہی تو مطلب ہوا، اور کوئی مطلب نظر لگنے کا تو سیکر ہی نہیں ہے. کس کو نظر لگی؟ ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء، جو وہ چاہتا تھا وہ نہ ہوا، ہوا وہ جو اللہ نے چاہا. اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں یعقوب کی تدبیر کچھ کام نہ آئی. اب اگر نظر کی بات ہوتی تو کہیں ذکر ہوتا ہے کہ صاحب فلاں کو نظر لگی اور وہ جو ہے ٹائیفائڈ میں پڑے رہے 15 دن تک.
ایسا کوئی ذکر ہوتا؟ کوئی ذکر نہیں ہے یہاں. کیا ہے کہ گرفتار ہوئے, یہی تو ہے بنیامین جس سے ڈر رہے تھے. یہاں تو بکم گرفتار ہوئے. اللہ حاجتن فی نفس یعقوب قضا, ہاں مگر ایک کھٹک تھی جو یعقوب نے دور کر لی دل کی اپنی. انسان کی ماں ہوتی ہے شفقت, تدبیر کرتا ہے, اس پہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. انہوں نے تدبیر کی اور اللہ پر بھروسہ کیا. جو جاہل ہے وہ تدبیر کر کے بھی سمجھتا ہے کہ اب اللہ کچھ نہیں کر سکتا. جاہل یہ سمجھتا ہے کہ اب اللہ کچھ نہیں کر سکتا. پیپر منو کے ساتھ کئی لاکھ کا فائدہ ہو گیا, لوگوں میں 5-5 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے, بولے اب اللہ میں کہاں سے نکل گئی بات. اور پھر جب ریٹ گرا تو ابھی اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے. تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب جو ہے تدبیر کر لی تو اب تقدیر کچھ نہیں کر سکتی. اور جو ایسے ہیں کھٹل قسم کے لوگ وہ کچھ کرتے نہیں, بولے جو ہوگا وہ اللہ میاں جانے, ہم کریں کیوں, جب تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا. وہ ہاتھ پیر نہیں ہلاتے. قرآن کہہ رہا ہے یہ دونوں جہالت ہے. تدبیر بھی کرو, تقدیر پہ بھروسہ بھی رکھو, اللہ پہ بھروسہ رکھو, ہاتھ پیر بھی ہلاؤ. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ, واقعی یعقوب علم والا تھا. یعنی یعقوب نے تدبیر بھی کی اور تقدیر پہ بھروسہ بھی کیا. انه لذو علم لما علمناه, ہم نے اس کو سکھایا تھا. ولكن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت جاہل ہوتی ہے, یا تدبیر پہ بھروسہ کرتی ہے یا تقدیر پہ بھروسہ کرتی ہے. کچھ ہاتھ نہیں ہلاتے اور کچھ اللہ میں بھی چھوڑ کے کہ اللہ میں تو فرما دے, میں کچھ نہیں کروں گا. کچھ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود تو کرتے ہیں اور کرتے ہیں اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا. دونوں غلط, دونوں غلط. میں بھی کروں گا اور پھر جب میں کر لوں گا تو پھر اللہ میاں کرے گا. یہ ہے علم. اس کو قرآن نے کہا کہ واقعی یعقوب علم والا تھا. پہلے عہد لیا بھائیوں سے, پھر اللہ پہ بھروسہ کیا. وہ تو تھا علم والا کیونکہ ہم نے اس کو سکھایا تھا, لما علمناہ. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت اس فرق کو نہیں پہچانتی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.